سوال یہ ہے کہ بہت سے حضرات نفلی طواف کرنے کی نیت سے احرام باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کر حج سے پہلے صفا اور مروہ کی سعی کر لیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ طواف زیارت کے بعد اب صفا مروہ کی سعی کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ایسی حالت میں ان کا یہ احرام حج کا احرام مانا جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر صرف طواف کے لیے احرام باندھا ہے اور حج کی نیت نہیں کی ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ کر رہے ہیں کہ نیچے جانے کے لیے احرام کی چادریں اوڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح کے چادریں اوڑھنے سے احرام کوئی ثابت نہیں ہو جاتا، اور ایسے احرام میں اگر کوئی سعی کی جائے گی اگرچہ وہ حج کی نیتی سے کیوں نہ ہو تو وہ حج کی سعی میں شامل نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر نفلی طواف سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا اور پھر نفلی طواف کیا اور اس کے بعد سعی کی اور پھر وہ مسلسل اسی احرام میں برقرار رہا اور حج بھی اسی احرام سے کیا، تو اب بعد میں طواف زیارت کے بعد اس کے لیے سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلی سعی حج میں شمار کر لی جائے گی۔ تو اس تفصیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل مطاف میں بغیر احرام والوں کو مردوں کو جانے نہیں دے رہے ہیں، تو بعض لوگ یہ کر رہے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھ کر آتے ہیں اور پھر عمرے کا طواف کرتے ہیں اور سعی سے پہلے مزید نفلی طواف کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سعی اور طواف عمرہ کے درمیان مزید طواف کرنا، اس سے عمرے میں کوئی خرابی آئے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ بالترتیب سبھی ارکان عمرہ ادا کیے جائیں اور بیچ میں نفلی طواف وغیرہ نہ کیا جائے اور بلا وجہ فصل نہ کیا جائے، لیکن موجودہ صورتحال میں اگر کوئی اس طرح سے طواف نفل کرتا ہے تو اس سے عمرہ خراب نہیں ہوگا اور عمرہ درست ہو جائے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عورت کے سر کا آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے سر کے سبھی بالوں کو مونڈ دیا گیا ہے، اب وہ عمرے جانے کا ارادہ رکھتی ہے اور عمرے کے زمانے تک اس کے بال آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ حلال کس طرح ہوگی جبکہ سر پر بال ہی نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کے لیے یہ چاہیے کہ قینچی لے کر اور وہ سر میں ملا کر چلا دے، جیسے کہ کاٹا جاتا ہے بالوں کو، اس طرح سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے بس قینچی چلا دے اور حلال ہونے کی نیت کر لے، اسی سے وہ حلال ہو جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں خوشبودار کریم لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کریم جس میں خوشبو غالب ہو احرام میں لگانا درست نہیں ہے۔ اگر یہ کریم پورے بڑے عضو پر لگ گئی تو دم واجب ہے، اس سے کم پہ لگی تو صدقہ واجب ہے، اس لیے بہرحال خوشبودار کریم لگانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ دھونی دیے ہوئے کپڑے احرام میں اوڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر صرف دھونی دی گئی ہے اور خوشبو کا کوئی حصہ اس میں نظر نہیں آ رہا، صرف خوشبو آ رہی ہے، تو ایسا کپڑا احرام کی حالت میں پہننا اوڑھنا سب جائز ہے، سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔
پوچھ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں چھتری لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چھتری لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے احرام کی کوئی جنایت لازم نہیں آتی ہے، کیونکہ چھتری کوئی پہننے والی چیز نہیں ہے، وہ صرف سائے کے لیے ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ احرام میں ماسک لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ماسک اتنا چوڑا ہو کہ چوتھائی چہرہ اس سے چھپ رہا ہو اور مسلسل ایک دن یا ایک رات تک اسے لگایا جائے تو دم واجب ہو جائے گا۔ کم لگایا ہے تو صدقہ لازم ہے، اور بہرحال ماسک سے احتیاط کرنی چاہیے، احرام میں نہیں لگانا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ عضو صغیر اور عضو کبیر وغیرہ پر خوشبو کے مسائل کا مطالعہ کر رہا تھا، چند مسائل میں کچھ تشنگی رہ گئی ہے، اس لیے سوال کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اگر خوشبو کی مقدار کم ہو اور بڑے عضو پر چوتھائی سے بھی کم لگائی ہو تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں صدقہ واجب ہے، دم واجب نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اگر خوشبو کی مقدار کم ہو تو کیا پورے چھوٹے عضو پر لگانے سے صدقہ فطر واجب ہوگا؟ اگر اس سے کم چوتھائی سے زیادہ تو کیا، اور چوتھائی سے کم ہو تو کیا حکم ہے؟ باہر صورت صدقہ واجب ہے، جب بڑے عضو پر نہیں ہے، چھوٹے پر لگی ہے، اب وہ چاہے پورے پر لگی ہو یا کم پر، بہرحال صدقہ واجب ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ خوشبو کی مقدار زیادہ ہو اور پورے چھوٹے عضو پر لگانے سے دم واجب ہوتا ہے، تو اس سے کم چوتھائی سے زیادہ میں کیا واجب ہوگا اور چوتھائی سے کم میں کیا؟ اس میں خوشبو کی مقدار دیکھی جائے گی کہ اگر اتنی مقدار ہے کہ بڑے عضو کو سنبھال سکتی ہے، پورے کو احاطہ کر سکتی ہے، تو اس پر دم واجب ہوگا، اگرچہ چھوٹے عضو سے کم میں لگی ہو۔ سوال کر رہے ہیں کہ حج میں بعض جنایات پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ ہندوستانی روپے میں کتنی تعداد ہوگی؟ اور کیا یہ صدقہ حج کے بعد گھر واپس آ کر بھی ہندوستان میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اکثر جگہوں پر حج کے مسائل میں جب مطلق صدقہ بولا جاتا ہے تو اس سے صدقہ فطر مراد ہوتا ہے، جس کی مقدار ہمارے ہاں آج کل 50-60 روپے بیٹھتی ہے، اور اس صدقے کو آپ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرم میں ہی ادا کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ افضل ہے کہ وہیں ادا کیا جائے، لیکن بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ہماری فلائٹ 23 جون کی شام کو 8 بجے دلی سے جدہ روانہ ہوگی اور میں 24 جون کی صبح کو مکہ معظمہ پہنچ جاؤں گا، اور میرا وہاں سے واپسی کا نظام 8 یا 9 جولائی کو ہے۔ اس طرح میرا مکے میں کل ملا کر 16-17 دن قیام رہے گا، تو وہاں میں نماز پوری پڑھوں گا یا قصر؟ اس درمیان منی عرفات بھی جانا ہوگا۔ جواباً عرض ہے کہ جو حضرات منی اور مزدلفہ کو مکہ معظمہ کے تابع مانتے ہیں، یعنی قصر و اتمام کے سلسلے میں جو حکم مکہ کا ہے وہی حکم منی اور مزدلفہ کو دیتے ہیں، ان کے نزدیک آپ مقیم ہیں اور ہر جگہ آپ نماز پوری پڑھیں گے، اور ہمارے نزدیک اسی قول میں احتیاط زیادہ ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت نے حرم شریف میں امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز میں بجائے جمعہ کے ظہر کی نیت کر لی، تو اس کی جمعہ کی نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس کے دل میں خیال جمعہ کا تھا لیکن زبان سے ظہر کا لفظ نکل گیا تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آئی، جمعہ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے بالقصد یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ امام جمعہ پڑھا رہا ہے اور میں ظہر پڑھ رہی ہوں، اس طرح سے الگ نیت کی ہے، تو پھر نماز اس کی نہیں ہوئی، ظہر اسے دوبارہ دہرانی پڑے گی۔